خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت گرانے میں کیا شہباز حکومت جو ہے واقعی سنجیدہ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو حکومت اتحاد کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ اس کے بعد سینئر رہنما بشمول گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب ہوئے، وفاقی وزیر برائے جو امور کشمیر اور گلگت ہیں بلتستان امیر مقام صاحب ہوئے، وہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کا اشارہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ بعض دوسرے رہنما بشمول وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد زیر غور نہیں اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان سے حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ حکومت کی پالیسی میں ابہام جو ہے وہ غیر دانستہ سے زیادہ دانستہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں دونوں ہی گزشتہ روز ہونے والے اس اجلاس میں شریک تھے جس میں وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے حالات کا جائزہ لیا۔ اگر دیکھا جائے تو آئینی بینچ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی اسمبلی میں حزب اختلاف کی 5 جماعتوں کے اراکین کی تعداد یکمشت 27 سے بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، یعنی کہ 25 نشستوں کا اضافہ۔ آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے 35 آزاد اراکین کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو علی امین گنڈا پور کی حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کے پی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے جو ہے 73 اراکین کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور کو اسمبلی میں کہتے ہیں نا 93 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جن میں سے 58 کا تعلق جو ہے تحریک انصاف سے، جبکہ 35 جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں۔ گو کہ آزاد امیدوار جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا نام لے کر کامیاب ہوئے، لیکن فلور کراسنگ کی صورت میں جو آرٹیکل 63A ہے اس کا اطلاق ان پہ نہیں ہوگا۔ لیکن صوبائی اسمبلی میں حزب اختلاف کی 2 جماعتیں تحریک انصاف حکومت گرانے کے حق میں نہیں۔ ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان نے شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ نقطہ نظر رکھا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کی حکومت کو گرا کر انہیں کہتے ہیں نا کہ سیاسی شہید کا درجہ نہ دیا جائے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ جی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی جو ممکنہ تحریک عدم اعتماد ہے اس میں شمولیت کے لیے تیار نہیں۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، کہ اگر کہیں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف سے اس کا آخری قلعہ بھی چھیننا ہے تو شطرنج کی جو بساط کا جو ہے نقشہ وہ بدل سکتا ہے۔ ایک طرف صوبائی حکومت کے خلاف حکمراں اتحاد کا بظاہر مضبوط ہوتا محاذ ہے، تو دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے کے پی حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں کو پھر سے چیلنج کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی گورنر کی جو ہے یعنی کہ اپنے گورنر کی بات کرے کے پی کے، حکومت گرانے کی ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ از خود کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے گورنر کا نیا نام بھی رکھ دیا۔ آپ کا موقف کونسلر کا الیکشن تو جیت نہیں سکتا، خود دیکھ رہے گا۔ اس کے میں نے نیا نام رکھا ہے چباتا، پہلے اس کا نام تھا ویلا منڈا، اٹھا کر بند کیا چباتا، وہ چباتے نہیں ہوتے۔ تو جناب علی امین کا کہنا ہے کہ جی چاہے جتنا زور لگا لیا جائے آئینی طریقے سے ان کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ ویسے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے کرتب دلچسپ ہیں، ان کے بیانات اور وہ کہتے ہیں نا ترجیحات دیکھ کر لگتا ہے یوں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا جہاں متواتر دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس پر نہ ان کی نظر ہے، نہ ہی دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ان کی کوئی ترجیح۔ یہ تمام کام جو ہے وہ کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی صرف اور صرف سیکورٹی فورسز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی طرف، امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان۔ جناب امیر مقام صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے حوالے سے حکمراں اتحاد کے کیا ارادے ہیں؟ کیا جو علی امین کی وزارت ہے اس کو گرانا زیر غور ہے یا نہیں؟ ہر ایک اپوزیشن جب اس کو جو مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو خواہش ہوتی ہے، مگر اس میں ہماری بات میں نے وہ خود گر رہا ہے، ہم نہیں گرا رہا ہے، خود گر رہا ہے، اور خود اس کے اپنے ممبران اور اس میں اتنی ڈویژن اور اتنی تقسیم ہے کہ وہ خود اس موڈ میں کہ یہ موجودہ سیٹ اپ نہ رہے اور اس میں ضرور چینج آ جائے۔ تو ہمارے گرانے کی باری بعد میں اور وہ ہمارے گرانے سے پہلے بھی گرنے والی ہے۔ نہیں، مجھے یہ سمجھائیے کہ کیا آپ سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو اراکین ہیں وہ تبدیلی لے کر آئیں گے جس میں آپ لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، یا آپ لوگ جو ہیں کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ جی ان کو ہٹا کر کوئی نون لیگ کا وزیر آ جائے، کوئی مطلب ہے پیپلز پارٹی کا آ جائے، یا کوئی آپ کے ہمارے آ جائے؟ وہی ہم اسمبلی کے پارٹ ہے اور وہی تو ماحول اور موقع کے مطابق بات ہو سکتی ہے۔ ماحول کو دیکھ کر سیاست میں کوئی اس طرح مفروضی اور ایک کام نہیں آتے، وہ خود کی بات ہوتی ہے اور ٹائپ کی سیاست ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھ لیا پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح ہوا کرتا ہے، مگر
ان کے اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسرے اپنے نام سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ان کی کوئی یکسوئی کسی چیز پر نہیں ہے. تو یہ بات ہماری اپنی حق, جس طرح میں نے کہہ دیا, محفوظ, مگر اس کے آپس میں بھی اس میں ایک اور بات ہے کہ وہ خود یہ کرے گا, خود چینج لائے گا, اس میں اپوزیشن ساتھ ملے گا, اس میں ہر ایک بات ہو سکتی ہے, کوئی بات خارج امکان نہیں, مگر یہ بات اٹل نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت ضرور تبدیل ہو. اچھا, متضاد اشارے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے, فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر صاحب ان کا بھی یہی کہنا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے جب لوگ پوچھتے ہیں یہی سوال تو کہتے ہیں زیر غور نہیں ہے ہمارے خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی. اب یہ جو مطلب ہے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے, ہماری تو وہی ایک رول ہے, ایک رول پلے کریں گے نا. اگر ان کی وہی اپنی اتنی میجارٹی ہے اور وہ سارے ایک ساتھ ٹیک ہو, تو اگر ہماری خواہش بھی ہو تو ہم تو اس کو چینج نہیں کر سکتے. بات یہ ہو گئی نا. مگر جب وہ خود اس طرح ان کی اپنی اندر کی طرف سے اندر سے آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی اور اس پر لگے ہوئے, اور اس کے لیے کبھی متبادل کی ریسرچ میں کبھی ایک سے بات کبھی دوسرے بات, یہ سارے باتیں لیک ہوتے رہے, سیکرٹ رہنا ہی نہیں. تو ہم بھی اس اسمبلی کا پارٹ ہے. میں نے آپ کو یہ کہہ دیا, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابھی سے سٹارٹ کیا ہے, مگر میں نے کہا وہی اسمبلی کا حصہ ہوتے ہوئے, اس کے پی کی پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے, وقت اور حالات کے مطابق ہم اپنا رول پلے کریں گے. اچھا, وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی حکمران اتحاد ہے وہ تو کیٹلسٹ کر سکتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ دوسرے کو کرنے دیں, تو آپ لوگ کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے, مطلب ہے آپ لوگ خود پہلکاری کریں گے اس کام میں, انصار کریں گے. یہ بات میں نے تو آپ نے 1 پوائنٹ جواب دیا کہ سیاست میں اس طرح پہلے سے کوئی بات ہے کہ کون کیا کرے گا, کون کس کے ساتھ جائے گا, کون کس کے ساتھ نہیں جائے گا. مگر یہ بات کہ ابھی ہماری ایک کثیر تعداد میں اپوزیشن وہی موجود ہے, اور موقع محل کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ ان کو اپنا رول تو پلے کرنا ہے, تو موقع محل کے مطابق اپنا رول پلے کرے گا. یہ بات میں نے کروں. اچھا, وہ اعداد و شمار کی اگر بات کریں کہ پہلے 5 جماعتوں کے 27 اراکین تھے حزب اختلاف کے, 25 ماشاءاللہ مل گئے آپ کو, 53 ہو گئے. سادہ اکثریت کے لیے 73 چاہیے. اب ضروری نہیں کہ وہ 5 میں ہم سن رہے ہیں کہ ANP اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن 35 اراکین جو آئینی اس کا فیصلہ آیا ہے, اس میں سے 35 میں سے کچھ لوگ یقیناً آ سکیں گے آپ کے پاس, آپ کو امید ہے اس بات کی؟ مطلب ہے کہ یہ بات, وہ تو سارے لوگ ابھی انڈیپینڈنٹ ہے, جی آزاد ہے. اس فیصلے کے اگر ہمیں سیٹیں ملی تو یہ فیصلہ آ کہ کلیئر کٹ کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں, انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیے گئے. ان پر کوئی کلاس, کوئی آرٹیکل آئین کا ڈیفیکشن کا بھی لاگو ہونا ہی نہیں. تو یہ آپ اس طرح آنے والے سوالات پوچھتے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ یہ ٹائم اور وقت کی بات ہے. میں آپ کے ساتھ کس طرح پہلے سے پلین شیئر کرو کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تو یہ موقع محل کی بات ہے. مگر یہ بات اگر پی ٹی آئی, وہی جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں, اگر ان کے آپس میں کوئی اس طرح بات نہ ہوتی, تو اگر ہماری خواہش ہوتی پھر بھی کوئی چینج نہیں آنا تھا. مگر ان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ان میں کتنی گروپس ہے, کتنی ڈویژن ہے, کتنی تقسیم ہے, ہر ایک اپنا اپنا بیانی ہے. تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چینج آئے گا ضرور, اور پھر ہم وہی پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے وقت کے مناسبت سے فیصلہ کریں گے. اچھا, مجھے یہ سمجھائیے, میں چلے یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ کیا کریں گے. کیا ایسے کوئی انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ ہو گئے, جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے کل تک, ان کی حمایت سے جیتے تھے, ان میں سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے خاموشی کے ساتھ, راز میں؟ یہ بھی آپ اس طرح سوالات کرتے ہیں, یہ جب وقت آ جائے تو پھر پتہ چل سکتا ہے نا. ابھی ایڈوانس میں کیا, اس طرح تو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بہت سے لوگوں نے وعدے کیے تھے, اور جب ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو آئے ہی نہیں. اس طرح بات نہیں, یہ تو وقت اور ٹائم کی بات ہے. اگر یہ قبل از وقت بات ہے تو آپ بات پوچھ رہے ہیں, یہ ٹائم اور وقت کی بات ہے. اور ہر ایک کی کوشش, ایفرٹس رہتے رہتے. ہم سیاسی لوگ ہیں, سب کے ساتھ رابطے بھی رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رابطے رکھتے ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ بھی رابطے رکھتے ہیں, اور وقت کی ضرورت اور ٹائم کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ جانا ہے, کون کس کے ساتھ نہیں جانا. اچھا, کیا اتنا مطلب وسیع تجربہ کے پی کی سیاست کے حوالے سے
کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کل کیا ضرورت پیش آئی کہ حکومت کو چیلنج کریں کہ جی گرا کے دکھائیں، کسی میں ہمت نہیں ہے؟ یہ کیا پریمپٹ کر رہے تھے وہ؟ کچھ آپ ان کو کوئی انڈیکیشن ہوئی بھی ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اتنے کہتے ہیں گھن گرج کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کیا، اس کو تو یہ پتہ لگ گیا ہے ہمارے گرانے کی ضرورت ہے، وہ خود گر رہا ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو گرائے نہ گرائے، ہماری تو باری ہی نہیں آنی ہے، وہ خود گر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، ریئلائز بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی اس طرح جذباتی بیانات سے دوبارہ لوگوں کو، وہی اپنے ورکروں کو، مگر وہ ورکروں کو بھی پتہ لگی ہے اور اس کی پارٹی کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو ان کو ویسے اطمینان کے لیے جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس کا اپنا موڈ ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اس کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ سمجھائیے انہیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہ گر رہے ہیں؟ کیا یہ پرفارمنس بیسڈ ہے یا یہ سیاسی رائیولری ہے ان کی جماعت کے اندر کی جس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کہیں گے؟ اسکور کارڈ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ان کی وہی پرفارمنس، یہ دونوں فیکٹر ہے، وہی پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر کی جتنی مخالفت ہے تو وہی مخالفت ان کی اپنے لوگوں کی جو سوچ ہے، جو فکر میں ان کا ترجمان نہیں ہو، مگر اگر آپ ہر ایک سے ان کی ویوز لے لے، رائے لے لے، تو آپ کو بتا دے گا کہ کتنے لوگ، کتنے پارلیمنٹیرین اس کی پارٹی کے کتنے لوگ اس کی پرفارمنس سے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح وزراء ہے کہ چیف منسٹر اور وزراء بات ہی نہیں کرتے، وزراء کہتے ہیں کہ ہمارا سیم اس طرح چور ہے، اور سیم کہتے ہیں کہ ہمارا وزراء اس طرح۔ اسپیکر اسمبلی کا اپنا سٹانس ہے، آپ نے دیکھ لیا، کوئی سکینڈل دوسرے سکینڈل میں اپنے حکومت پر اس طرح سنگین الزامات اور جو فیکٹس حقائق تھے وہ سامنے لائے، اس کا اپنا ایک سٹانس ہے۔ ان کی لیڈرشپ جو بٹی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے ایک سٹانس ہے، ایک بات کرتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں، تو اتنا ساری چیزیں آپ متحد کر کے ان کی کوئی سنگل لیڈرشپ ہے نہیں، تو اس طرح لوگوں کو اکٹھا رکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو بہت جلد یہ اس طرح جس طرح اکٹھے ہوئے تھے اس طرح اٹھ جائیں گے۔ اچھا، میں ایک اور بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ یہ جو سوات دریا پہ حادثہ ہوا، سانحہ جو ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک پوری کیمپین چلی کہ جی دریا کے کنارے جو کہتے ہیں ہوٹلز بن گئے، ریسٹورنٹس بن گئے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ پھر اس کارروائی کو سننے میں آیا کہ روک دیا گیا۔ اس میں آپ کی اپنا جو تھا ایک ہوٹل جو ہے وہ نشانے پہ بنا، کیا بتائیں، سمجھائیے ہمیں کیا ہوا، کیا واقعی کیا انکروچمنٹس ہوئی ہیں دریا کے کنارے جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے اور وہ سب کے سامنے حکومت پر اگر کوئی الزامات لگا رہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے، اور وہی ٹائم ڈیوریشن بھی سامنے کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں تھے، اور سوات ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، تو اسی میں اس طرح ان کو ریلیف نہ ملنا، کوشش نہ کر پاتا تھا، لے کے کوشش تو کی جائے، بقایا کام اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اس طرح وہی جو انسیڈنٹ انتہائی دردناک ہے، اور اس کو وہ ویڈیو جو دیکھتے، اور پھر میں تو خود وہ دعا کے لیے لوگوں کے پاس لوائقین کے پاس ڈس کے بھی گیا وہی، اور ان سے پورے کے پی کے کی عوام کی طرف سے، سوات کی عوام کی طرف سے ان کے ساتھ تعزیت بھی کی، اور ان سے معافی بھی مانگی کہ ہماری حکومت کی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر ہم سارے کے پی کے عوام معذرت پائے اور شرمندہ ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ایک بات، پر اس کی اڑ میں پھر یہ بات بالکل انکروچمنٹ ہونی نہیں چاہیے۔ ان کی اپنی حکومت، ان کی 12 سال سے گورنمنٹ چلی آ رہی ہے، تو کسی کو ایک اینڈ بھی رکھنا نہیں چاہیے۔ ان کے ادارے سب کچھ ہے، ہوٹل کس طرح بن جاتے ہیں، کتنے ٹائم میں بن جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو ان کو اگر اس طرح کوئی انلیگل کام کرتا ہے تو بر وقت ان کو کارروائی کر لینی چاہیے تھی۔ ابھی بات یہ سمپل بات، ابھی بات یہ ہے اگر کسی نے انکروچمنٹ کی ہے، آپ کو اس پر ہے کہ آپ نے کیا ہے، تو آپ ان کو نوٹس دینا چاہیے، ان کی وہی لیگل سٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی قانونی ڈاکومنٹیشن، کوئی منظوری، اپروول، کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی نمبر آتی ہے کہ وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کرے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ مگر لوگوں کی وہی توجہ ہٹانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو اس طرح
بیچاروں کی ہمارے ان سارے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جن کے اس طرح بلڈنگ. اچھا دو تین باتیں نکل آئیں آپ کی گفتگو سے. ایک تو ذرا وضاحت کیجیے گا جو آپ کا اپنا ہوٹل نشانے پر آیا, آپ کے بقول وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, سیاسی انتقام تھا, اس کے بارے میں کچھ اظہار کیجیے گا کہ واقعی دوسری طرف سے ہم بات کرتے ہو کہتے نہیں جی بڑا مطلب ہے امیر مقام صاحب نے مطلب ایک انلیگل کنسٹرکشن کی, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا برائے مہربانی. وہ بات تو سامنے آ گئی نا. ہاں ان کی پوری جو ریونیو کی ٹیم ہے, سینکڑوں پٹواری, گرداور, تحصیلدار, اے سی, سب کی جتنے کاغذات تھے, جتنے چیزیں تھے, وہ سارے انہوں نے نکال لیے. کل سارا دن اس پر لگے رہے اور یہ ثابت ہوا کہ انکروچمنٹ ایک انچ کی بھی نہیں ہوئی اور سارا ان کی ایک لیگل سٹیٹس ہے. وہی میں نے تو ایک تیار بلڈنگ لیا 2005 میں, اس کا نقشہ منظور ہوا, 2006-07 میں وہ بنا, میں نے 2008 میں لیا. اس کی اس ٹائم کی ٹیم میں سے اپروول بھی ہے, نقشہ بھی اپروڈ ہے, این او سی بھی ان کو مل چکی ہے. جو پراپرٹی ہے وہی جو ریور کا نمبر خسرہ ہے, میں اس میں آتا ہی نہیں. انہوں نے بھرپور کوشش کی اور کل 3 دفعہ اس کی مائر پیٹ کی گئی کہ اس طرح کوئی ایک ان چیز نکل جائے کہ ہم گرا دیں. وہ اس طرح اللہ کا رحم ہے, جو چیز لیگل, ہم بھی سیاسی لوگ ہیں اور اس وکٹمائزیشن کا میں کب سے شکار ہو رہا ہوں, ہر جگہ کوشش کی گئی. تو میں خود اتنا خیال رکھتا ہوں کسی اور کی ضرورت ہوتی نہیں کہ کل کوئی اس طرح چیز نہ آ جائے. اور میرے ایک باؤنڈری وال کو گرا دیا گیا, وہ بھی دلی کے لیے اور غیر قانونی. وہ بلڈنگ کی تو سارے ڈاکومنٹیشن ہر چیز موجود ہے, میرے ساتھ نہیں, وہ تو ریکارڈ پر ہے, ہر چیز وہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا. آپ کی رائے کیا؟ اپنی بات نہیں کرتا, سب کے لیے بات کرتا کہ دریا کنارے اس طرح کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, کیونکہ دریا جگہ بھی بدلتا ہے اپنا, مطلب 22 میں اسی طرح کا وہ آیا تھا, سیلاب آیا تھا. میرا جو ہوٹل ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ بالکل ایک راک پر ہے, راک. ظاہر کے پی میں یقیناً بہت سارے جھول ہوں گے, وہی جھول ہمیں سندھ میں نظر آتے ہیں, مطلب کارکردگی کے گورننس کے بہت زیادہ پور گورننس ہے. بلوچستان چلے جائیں, سب سے زیادہ غریب صوبہ ہے, ناخواندگی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. پنجاب میں دیکھیں تو یہ غم جو ہے تو تمام صوبوں کا ہے. تو اس میں آپ کے خیال میں یہ کہنا ہے کہ جی صرف کے پی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی مطلب ناقص ہے, کہاں تک جائز ہے یہ؟ مطلب ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے اور ہر ایک حکومت پہ تو ایک یکسوئی ہے. اگر آپ سارے دیکھتے ہیں, اس کو کمپیئر کرتے ہیں, پنجاب کا تو ایک سیپریٹ کیس کہ وہی مضبوط ترین حکومت ہے اور وہی مریم نواز شریف صاحبہ اور اس کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اور پنجاب کی اکانومی صرف جنریشن ٹیکسز وغیرہ بھی اس طرح ہے. اس کا تو اپنا ایک مسائل آپ دیکھتے ہیں یونیک, پورے ملک سے مختلف. وہی اگر فارمرز کے لیے آپ دیکھ لیں, آپ لیپ ٹاپس دیکھ لیں, اسٹوڈنٹ کے لیے مراد دیکھیں, ہاسپٹل کے لیے دیکھیں, ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر میں دیکھیں, سپورٹس کی سیکٹر میں دیکھیں. مجھے 2 سوال, وقت کا میں خطا کلامی کر رہا ہوں. وہ اسی طرح حکومت پنجاب کے کارناموں پہ پھر کبھی بات کرتے ہیں. مجھے 2 میرے بڑے اہم سوال ہیں, میں چاہوں گا اس پہ آپ کی, مطلب آپ سینئر ترین وزراء میں سے ہیں. ایک بات تو کمپلیٹ کرتے ہیں, دوسرا سوال تب کریں نا, پوچھئے, آپ کی مرضی. اچھا میں نے کہا پنجاب پہ پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی کارکردگی پہ. میں کے پی کے اوپر جا رہا ہوں کہ کے پی میں مطلب ترجیحات یہ ہونی چاہیے میرے خیال میں صوبائی حکومت کی بھی اور وفاق کی سب سے زیادہ, کیونکہ سیکیورٹی اور سرحد جو ہے وہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دہشت گردی کا فریق اتنا بڑا ہے وہاں پر, توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کو شکست دینا ہے. روز آپ نے مجھے باری نہیں دی نا, میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ کل بھی جو آپ دیکھ رہے باجوڑ میں جس طرح انسیڈنٹ ہوا, روزانہ وہی واقعات ہوا کرتے ہیں, روز بروز دہشت گردی بڑھ رہی ہے, وہی امن و امان ہے ہی نہیں, لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے صدرن ڈسٹرکٹ میں. تو آپ اگر اس پارٹ کو دیکھ لیں تو وہی بھی کوئی امن و امان اور پیس اور اس طرح ہے نہیں. دوسرے ادارے وہی کوئی مضبوط ہے نہیں. اگر آپ ہر ایک فیلڈ میں آ جائیں تو اس طرح اگر اوورآل کارکردگی کا آپ نے سوال کیا تو کسی کارکردگی میں ہم نمایاں نہیں کہ اس میں ہم بہتر ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہوگی تو سب بہتر ہو جائے گا؟ مطلب یہ نہیں ہے ول کی میں یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ یا ہم تبدیلی کے پیچھے لگے ہوئے. یہ بات میں پھر بھی کہتا ہوں, جو آپ نے بات کی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم تبدیلی کے پیچھے نہیں لگی ہوئی کہ ہم تبدیلی کے پیچھے, وہ تو خود تبدیلی کے پیچھے اس کی ساری پارٹی لگی ہوئی ہے. تو ہمارا اپنا ایک رول ہے, ہم وقت اور موقع کے مطابق پلے کریں گے, اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو انشاءاللہ تعالی اب
اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، حکومت کا کیا ارادہ ہے؟ وہاں پہ جو ایک سگنل آیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسیروں کو چھوڑیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کتنا ضروری ہے پاکستان کے سیاسی خلفشار کو روکنے کے لیے کہ مذاکرات ہوں، کوئی بیچ کی راہ نکلے؟ نہیں مطلب ہے ہم تو مذاکرات کے قائل ہیں، ڈے ون سے قائل ہیں، ہم نے کب کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اس زمانے میں بھی عمران خان کی سٹیٹمنٹ دے کے جب ہم اپوزیشن کا حصہ تھے کہ شہباز شریف نے اس کو فلور آف دی ہاؤس آفر کیا کہ وہ بیٹے میثاق معیشت کرے، دہشت گردی پر بات کرے، اس نے اس کو بات ہی نہیں کی، سنی نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا 2018 میں۔ تو ہم تو اس زمانے سے بھی قائل ہیں، اب بھی قائل ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہے اس پر ہر وقت بات کرنی چاہیے اور بات ہونی چاہیے، ہر وقت بات ہونی چاہیے، بالکل۔ اگر کسی کی کرمنل اپنے حساب کتاب ہے تو اس کو اسی ٹائپ میں فیس کر لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کہ جہاں پہ بات ہے کہ جی جہاں پہ قومی کہتے ہیں مفادات ہوں، قومی مسائل ہوں، اس پہ بالکل گفتگو ہونی چاہیے۔ ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہوں گے، ان سے اسی ایشو پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب حکمراں اتحاد سے کیا تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اگر علی امین گنڈاپور کی حکومت گرانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا تحریک انصاف ایسی کسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بات کرتے ہیں محترم اسد قیصر صاحب سے، سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے باقاعدہ کہتے ہیں اجلاس کر رہے ہیں، وہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ جی کیسے کے پی کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ کتنا بڑا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال میں یہ اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں فاسٹ ٹریک آپریشن ہوگا، اس کا کوئی جی ایسے بڑے بڑے چلے انہوں نے نمٹائے، کیونکہ کے پی کے کی عوام جو ہے نا وہ سارے عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے آرڈر کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا، کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی ایم پی ایم این اے اس کی جو بھی ووٹ ہے وہ عمران خان کے ہے، تو میں نہیں سمجھتا۔ اچھا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ تو ایک وہ بات ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک پاپولر ول جو ہے وہ بقول آپ کے ساتھ ہے اب، لیکن میں جو نمبر گیم دیکھ رہا تھا کہ مخصوص نشستوں کی اگر تعداد کی اگر آپ بات کریں تو ان کے پاس 27 نشستیں، 27 اور 25 ملا کے 53 ہو جائیں گی، پہلے سے 27 ہیں، 25 ان کو مخصوص مل گئی ہیں، تو 53 کے اوپر آپ آ گئے ہیں۔ 35 یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 35 جو آزاد اراکین ہیں ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا اگر وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے وہ نہیں اس کے ساتھ آ جاتے گروہ بندی کے۔ کتنا بڑا خدشہ ہے ایک فلور کراسنگ کا، یا لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں؟ جی سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ادھر بیٹھی بھی ہے اپوزیشن کی وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا 25 سے 27 ملائے، یعنی جو اس کی اوریجنل بھی ہے وہ جو فارم 47 کی پیداوار اس کے باوجود اس کو 27 دی گئی ہے، مارل اتھارٹی دی ہے۔ دیکھو جنگیں ہوتی ہے مارل اتھارٹی پر جیت جاتی ہے، تو یہ جو یہ کر رہے ہیں، اب دیکھیں ہم تو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ، ہم کتنے مشکل سے گزرے ہیں، کتنے چیلنجز سے ہو کے گزرے ہیں، اگر کوئی یہ اس قسم کا کوئی آپریشن کرے گا، کوئی کام کرے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس وقت اپنے ملک کی اکانومی بھی جس طرح انہوں نے تباہ برباد کی، کسان جس طرح رو رہے ہیں، ہماری جو خاص کر لیبر مطلب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمت ہے انہوں نے اضافہ کیا، بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کی توجہ دوسری طرف کرنا چاہتے ہیں، تو بس ہم ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اچھا اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو کنڈی صاحب ہے گورنر کے پی وہ زیادہ کین ہیں، جیسے وہ جو اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ اے این پی کے جو ایمل ولی ہیں انہوں نے نصیحت کی کہ آپ ایسی کوئی تبدیلی نہ کریں، لیکن ایمل وہ جو ہیں کنڈی صاحب وہ اصرار کر رہے ہیں، نون لیگ کے بعد اپنے لوگ اصرار کر رہے ہیں، تو نقب لگانے کی کوشش تو کریں گے یہ لوگ۔ اب آپ لوگ کیا آپ کے خیال میں کہاں سافٹ انڈر بیلی بنتی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے ایم پی جو پی کے ورکرز ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کے علاوہ کوئی پولیٹیکل کیریئر ہی نہیں ہے۔ اگر اپنی کسی 1 سال 2 سال کے لیے کوئی اپنی پولیٹیکل کیریئر کو داؤ پہ نہیں لگائے گا، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہے وہ اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور
بہت سارے یہ جو لوگ اس مشکل سے 9 مئی کے بعد جتنے حالات سے گزرے ہیں، جیلیں گزاری ہیں اور مشکلیں گزاری ہے، سب کے باوجود جو ہے نا وہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایڈونچر سے اس کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بہرحال یہ چونکہ ان کا احساس ہے، عمران خان کے ان کے اعصاب پہ سوار ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے نام کو کیسے مٹایا جائے، جو ان کی بس کی بات نہیں ہے. جتنے دن وہ جیل میں رہے گا، جتنے اس کے ہمارے خلاف یہ ایکشن لیں گے یا جتنے اس قسم کی یہ کارروائی کریں گے، تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اچھا، جمعیت علماء اسلام فضل گروپ کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے. آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جائیں. اب کیا آپ کے خیال میں حکومت کوشش کرے گی کہ انہیں آپ کے خلاف استعمال کرے؟ کیونکہ آپ کے بھی بعض رہنماؤں نے خلاف جو ہے بڑے کوئی انکائنڈ قسم کے ورڈز جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے. ان کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی جماعت ہے اس کو اس حد تک اکٹھی ہونی چاہیے، وہ جو بھی پارٹی ہے، کیونکہ اس وقت چیلنج بہت بڑا ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ اس وقت ملک میں آئین عمل طور معطل ہے، کوئی قانون بن گیا ہے. اس صورتحال میں تمام سیاسی جمہوری پارٹیاں جو ہے نا اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. کہ آپ کی پارٹی کے کئی کلیدی رہنماؤں نے جو ہے جمعیت علماء اسلام کے خلاف جو ہے ابھی حال میں پچھلے 2-4-3 دن میں بڑے سخت جملے استعمال کیے کہ جی ہم نے عزت دی تھی ان کو، ابھی نہیں آتے تو نہ آئیں. تو آپ کے خیال میں یہ لیک آف میچورٹی ہے یا پارٹی میں دو خیالات ہیں کہ جی ایک چاہتا ہے کہ JUIF اپنے ساتھ آ جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ نہ آئے؟ دیکھیں، اس قسم کی بیانات کو میں نامناسب سمجھتا ہوں، نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کو جو ہے کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، ہمیں اس حالت میں احتیاط سے اور سنجیدگی سے جو ہے نا بات کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. جی اچھا، اب آپ کو کیا حکمت عملی آپ آگے جا کے آپ لوگ اپنائیں گے؟ کہ ایک تو ظاہر ہے کہ KP کی جس طرح وہ کہہ رہے لیوین گنڈاپور صاحب کہ جناب کوئی نہیں گرا سکتا، میں دیکھ لوں گا، کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ دیکھیں، ہم ابھی جو ہے نا اپنا ایجنڈا بھی بڑھا رہے ہیں. اس میں مختلف چیزوں کو، یعنی ہم جو کاشتکاروں کے مسائل ہے، خاص کر پنجاب کی کاشتکاروں کے، جی جو لیبر کی اور اس کے مسائل ہے، یا خاص کر جو اس وقت مہنگائی کا دورہ ہے، مطلب اس چیز، اور جو خیبر پختونخوا ادھر جو اور بلوچستان میں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے مسائل ہیں، ان سب کو ایک ایجنڈا بنا کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تحریک شروع کریں گے. اور سب سے اہم تحریک یہ کہ اس کے لیے ہم وکلاء کو، جو ہمارے فارمرز ہیں اور زمینداروں کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس کو بھی ساتھ اسٹوڈنٹس اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ہم تحریک چلانے کا فیصلہ کیا. لیکن اچھا، مجھے اس پہ بھی ایک رد عمل دے سکیں کہ 26 آپ کے جو پنجاب اس کے اسمبلی کے اراکین ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ادھر سے بالکل ایک کہتے ہیں نا دباؤ بڑھانے کی ایک وہ ہے، پوری کوشش ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے تحریک چلانے کی بار بار بات ہو رہی، کوئی حتمی کوئی تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا. کل کا جو آپ کا اعلامیہ آیا اس کے اندر بھی مطلب ہے چیزیں جو تھیں واضح نہیں تھیں، کوئی باقاعدہ حکمت عملی کا جو ہے اعلان نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں، اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا، یہ جو اسپیکر پنجاب کا رویہ ہے، یہ تو مطلب یہ تو اسپیکر کا رویہ نہیں ہوتا، یہ تو انسٹیٹیوٹ لیول کا رویہ ہے. اور اس سے مجھے بہت افسوس ہوئے، بہت مایوسی ہوئی کہ وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. مطلب اسپیکر جو ہے نا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ تمام اسمبلی کے لیے جو ہے نا قابل احترام ہوتا ہے، وہ میرٹ کے مطابق اور رولز کے مطابق ہاؤس چلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اچھا، کوئی آپ لوگوں کا جو ہے JUIF سے رابطہ ہو رہا ہے کہ آج کل نہیں ہے، آپ لوگ بغیر رابطے کے ہیں؟ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، آج کل کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. کوئی کوشش کریں گے آپ لوگ رابطہ آنے والے دنوں میں کرنے کی کہ جو نئے بدلے ہوئے حالات ہیں اس کے تحت؟ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے اپوزیشن میں سب کو اکٹھا کریں. کیونکہ اسد صاحب، میرا آخری سوال کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو آپ لوگ دباؤ رکھا کرتے تھے حکومت میں، اس دباؤ میں کمی آئی ہے، اور اب زیادہ لگ رہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر کہتے ہیں نا کہ اختلافات بھی ہیں، آپس میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ اور کوئی ایک واضح حکمت عملی بھی سامنے نہیں آ رہی ہے.
وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح کل ملاقات میٹنگ ہوئی ہے تو ایک یونٹی کا میسج تھا، اور جو بھی ہے مطلب آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور اوپینین کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی قیادت میں سارے متفق ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو جناب بقول اسد قیصر صاحب کے صوبائی حکومت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں متحد ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کو جو ہے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا ہے۔ وہ دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے، وہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے، لیکن جب آپ جیسا میں نے پہلے کہا، اپنے کہتے ہیں انٹرو میں بھی کہا کہ لگتا ہے یوں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جناب یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر بے شک ٹھیک ہے کہ قربانیاں جو سیکورٹی فورسز دے رہی ہیں، تو کم از کم آپ بیانیاں تو بنا سکتے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، آپ لوگوں کو جوڑنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ایسا ہوتا ہوا۔ لگ یہی رہا ہے کہ جی چاہے وہ حزب اختلاف ہو چاہے حکمران اتحاد ہو، دونوں طرف سے جو ہے سیاسی مہم جوئی جو ہے ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ عامر ضیاء کو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔